اس ذمہ داری. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا چھوڑا یہ پوچھا جائے گا، لیکن کیا چھوڑا اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں حجۃ الوداع میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم سے پوچھیے، نہیں انشاءاللہ. ہیومن رائٹس کا اس سے بہترین چارٹر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آج جو دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے اور پھر بومبنگ کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ سب ہو رہا ہے. مگر سب سے بہترین ہیومن رائٹس کا اگر کسی نے ایک چارٹر بنا کے دیا ہے، ایک فریم ورک بنا کے دیا ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا ہے. اگر اس کو پڑھنا ہو تو پڑھیے، ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. اس میں حضور نے ایک ایکٹ کیا تھا، مطلب ایک ادا حضور کی تھی. وہ ادا کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کا مجمع ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے 3 سوالات کیے. 3 سوالات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایز اے ٹیچر آئی کین ٹیل یو کہ کوشچننگ بھی ایک آرٹ ہے. ہم کو ایک پورا سائیکولوجی میں چیپٹر پڑھایا جاتا ہے when we take the teachers training کہ how to form a good question. اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. کوشچنس ویگ نہیں ہوں، کوشچنس ٹو لانگ نہیں ہوں، کوشچنس ٹو دا پوائنٹ ہوں. یہ ہم کو سب سکھایا جاتا ہے. لیکن حضور تو معلم کائنات ہیں، وہ تو سیکھے ہوئے ہیں رب کی بات سے. ان کو کس نے سکھایا؟ خود اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. حضور کو اللہ نے سکھایا. 3 کوشچنس کیے. یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی تاریخ ہے، اور یہ کون سا مقام ہے. which date is this, which place is this, and تیسرا کیا تھا؟ بولیے کون سا دن ہے، which day is this. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ وہ دن کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے، وہ تاریخ کون سی ہے، لیکن صحابہ نے جواب نہیں دیا. سب یہی کہتے رہے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہی کہتے رہے. آپ دیکھیں ادب کیسے ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے تو معلوم تھا، مجھے جواب دے رہا سکھا دیا. حضور نے پوچھا کہ اللہ و رسول عالم، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانے. وجہ حضور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ اس مقام کا، اس دن کا، اس تاریخ کا کچھ نیا نام دینا چاہتے ہیں، ورنہ معلوم تو آپ کو بھی ہم کو بھی ہے. تو ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے ہمت نہیں کی کہ آپ کو جواب دیں. پڑھے لکھے لوگوں سوچو اس پر غور کرو. حضور نے پھر ریپیٹ کیا، کیا یہ جمعہ کا دن نہیں ہے، کیا یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ نہیں ہے، کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے، کیا یہ مقام عرفات نہیں ہے. سب پتہ لگا کہ یا رسول اللہ یہ تو سب کچھ وہی ہے جو آپ فرمانا چاہیے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ سب اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف تم سب تک پہنچا دیا، میں نے اعلاء کلمۃ الحق کیا، پہنچا دیا. سب نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے کلام کی ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی، ہم سب گواہی دیتے ہیں. اب حضور نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کیا، مولا یہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اب تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے یہ کام کر دیا. اب یہاں یہ حضور کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب حضور دنیا سے جانے والے ہیں. اسی وقت آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر کے میں تم سے راضی ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو خوشی کا دن ہے، یہ تو ہمارے لیے عید اور مسرت کا دن ہے، آج ہمارا دین مکمل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کوئی پروجیکٹ ہم جب شروع کرتے ہیں جس دن وہ کمپلیٹ ہوتا ہے وی سیلیبریٹ. گھر کا پروجیکٹ ہو وی سیلیبریٹ، دکان کا ہو سیلیبریٹ، کوئی کمپلیکس بنانا ہو جب پورا ہو جاتا تو سیلیبریٹ. تو صحابہ بھی چاہتے تھے کہ سیلیبریٹ، لیکن صدیق اکبر رونے لگ گئے.
آپ دیکھیے سچویشن از دا سیم بٹ دا ریئیکشن از ڈفرنٹ. یہ وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں جو آگے سوچتے ہیں, جس لیے آپ کو بلایا گیا ہے. عام آدمی کے سامنے if I keep these things he will think otherwise, but if you think you will think something different because you are the people of intellect, you are the people of wisdom. اللہ نے آپ کو کچھ مقام دیا ہے. میں یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچئے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. کیا صرف پروفیشنلی ایکوینٹڈ ہونا ایزی ہو کے بس اتنا ہی دین کی طرف ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے یا نہیں؟ دوسروں کے لیے مت سوچئے, فی الحال اپنے لیے تو ہے نا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. توجہ ہے جی, سبحان اللہ. اشارہ تو نہیں ہے لیکن شعر تو ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. کسی اور کے لیے نہیں, خود کے لیے تو صحیح. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو, فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پہلے تو اپنے آپ کو. کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ایز اے پروفیشنل؟ ویری بگ کوشچن. تو صدیق اکبر سے لوگوں نے پوچھا کہ دس از دا ڈے ٹو سیلیبریٹ, ٹو ریجوائس, بیکاز دا دین از کمپلیٹ ٹوڈے. وائی آر یو کرائنگ فار؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم جو سوچ رہے ہو اپنی جگہ درست ہے, بس انکار نہیں کرتا کہ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس لیے ابھی ہمیں خوشی منانی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں تمہاری نظر وہاں نہیں پہنچ رہی ہے. دین کمپلیٹ ہو گیا یعنی اب حضور ہم میں نہیں رہیں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں. جس کام کے لیے حضور کو اللہ نے بھیجا وہ پورا ہو گیا, اب حضور چلے جائیں گے. وہ جدائی مجھے ابھی سے محسوس ہو رہی ہے. آپ دیکھو انٹلیکچوئل پیپل کیسے ہوتے ہیں. دوسرے صحابہ بھی انٹلیکچوئل تھے لیکن ایک کی فضیلت کچھ تو ہے نا ایک دوسرے پر. جیسے انبیاء کو بھی ایک دوسرے پر تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ایسے صحابہ میں بھی. تو وہ نگاہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے آپ کو الگ سے یہاں پہ جمع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے, ان کو بتایا جائے. اب آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع, دس از دا 31st annual اجتماع which is going to happen inshallah 1st, 2nd, 3rd December on Friday, Saturday, Sunday. 31st. Is سنی دعوت اسلامی only about اجتماعs؟ تو ایک بریف میں آپ کو بتاؤں کہ what سنی دعوت اسلامی is doing. And I'll just show you on the screen with the help of some presentations that which are the areas we are working in, which are the projects we are having. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم اس وقت ریڈی ہوگی اور پریزنٹیشن ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. يا رسول الله يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. First slide which you saw was the Alami Markaz of Sunni Dawat Islami, which not this, the before this one. This one. یہ سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے اسماعیل حبیب مسجد. یہاں ایوری ویک سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد ہمارا ویکلی اجتماع ہوتا ہے. آپ کو کبھی موقع ہو تو ضرور آئیے گا. آپ آئیں گے, ایک بار آئیں گے پھر ہم کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں شروع میں آپ کو بتاؤں کہ ویکلی اجتماع ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. نیکسٹ ون. Now this is a very big complex. This is situated about 12 kilometers ahead of Bhiwandi on Wada Road. اور یہاں پر ایک جامعہ ہے, جامعہ مطلب دینی مدرسہ. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, پلیز پاز اٹ. جامعہ جو ہے نا عربک ٹرم اگر آپ یوز کرتے ہیں تو جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو. تو دس از اے کائنڈ آف اسلامک یونیورسٹی تھنگ, رائٹ. although they are sitting on the floor, لیکن وہ صرف زمین کی باتیں نہیں کرتے, وہ زمین پر کی بات بھی سیکھتے ہیں, زمین کے اندر کی بات بھی سیکھتے ہیں, اور عرش کی باتیں بھی سیکھتے ہیں. تو یہاں ہمارا جامعہ ہے. یہاں پر عالم, فاضل, مفتی,
فضیلت، یہ سارے کچھ، اور حفظ، قرت، دینیات، یہ سارے کورسز یہاں پر ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کمپلیکس میں ہمارا ایک اسکول بھی ہے جس کا نام ہے ہیرا انگلش اسکول. وی ہیو اے چین آف اسکولس آل اوور انڈیا، ڈفرنٹ پارٹس. سو اس کا چین آف اسکولس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہیرا رکھا گیا ہے. یہ دیکھیے بچے الگ الگ شعبے کے پڑھنے والے بچے ہیں، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی دعویٰ کے شعبے میں ہے. دعویٰ کا ایک الگ کورس، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لیسنس چل رہے ہیں، these courses are particularly allotted to dawat. Like if you want to become a muballigh, if you want to become a da'i ad-din, if you want to become a person who can pronounce, who can take the deen's knowledge to others and bring them closer to deen, there is a method to it. اس کے لیے ایک میتھڈ ہے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے. یوں ہی کوئی بن نہیں جاتا، بلکہ اس کا ایک سسٹم ہے، آرگنائز اس کا مینر ہے. اس کو بھی سکھانے والے ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، اور اس کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر کی مدد سے اپنے لیسنس کو یہ آبزرو کر رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں. یعنی دنیا اور دین دونوں کا ایک حسین سنگم یہاں پر دینی ادارے کے اندر بھی موجود ہے. ہمارے پاس الحمدللہ جگہ نہیں ہوتی ہے ایڈمیشنز دینے کے لیے، اللہ کا شکر ہے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا ایک ویژن ہے، ایک قیادت ہے. حضرت ابھی فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے ہماری کچھ ساتھیوں سے میٹنگ کی، حضرت نے فرمایا کہ جو ٹریڈیشنلی جو ادارے وغیرہ چلتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ادھر دعوت میں جا رہے ہیں، ادھر کھانا کھانے جا رہے ہیں، ادھر یہ پڑھنے جا رہے ہیں، ادھر وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے اداروں میں یہ ساری چیزیں نہیں رکھی ہیں. بچہ اسی جگہ رہے گا اور وہی پڑھے گا، نہ کسی محفل میں بلا وجہ جائے گا، نہ کسی دعوت میں بلا وجہ جائے گا. اس کو بہترین کھانا وہاں پر دیا جائے گا اور بہترین نالج بھی وہاں پر دیا جائے گا. یہ جو سلائڈ ہے، دس از our ہیرا انگلش اسکول. Now see the uniform, look at the teachers, how they are doing it. This is the environment which is very important. The environment is very important. آپ knowledge جو دے رہے ہیں وہ کہیں بھی مل رہا ہے، آپ academics جو دے رہے ہیں anywhere you can find it. But this kind of environment which brings you closer to Islam and the values of Islam. یہاں پر moral values بھی ہیں، اس میں Islamic values بھی ہیں. یا صبح ہوتی ہے تلاوت کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر جب بچے اٹھتے ہیں تو صلاۃ و سلام کا نظام بھی پیش کرتے ہیں. تو دس ماحول ود ان دا اسکول، دس انوائرمنٹ ود ان دا اسکول، اٹ از ناٹ آؤٹ سائڈ اسکول. تو اس سے یہ کنسیپٹ ہوتا ہے بچے کو کہ جیسے ایک تقسیم ہو گئی، ڈویژن ہو گیا، ڈیوائڈنگ لائن ہو گئی. دس از دین، دس از دنیا. سو وی آر ناٹ دینی پیپل، اس لیے ہم دین کی باتوں کو کیا سیکھیں گے، کیا سمجھیں گے. اور دنیا والے یہ سوچتے ہیں، اور دیندار یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سائنس تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، میتھس تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، تو ہم اس پر کیا بات کریں گے. آپ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جب اسلام کی جو گلوریس ہمارا ایرا تھا، اس وقت جو حکیم یا انجینئر یا جو بھی بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ پہلے عالم دین ہوتے تھے، اس کے بعد دنیا کے دین میں بھی ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. آپ کو ڈاکٹر بھی کوئی عالم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، پہلے وہ عالم ہوا کرتے تھے. تو ان کی نظر پہلے قرآن پاک پر ہوتی تھی، اس لیے میڈیسن ہے، اس کو ان کو جو اناٹمی پڑھنی ہو یا ان کو فیزیولوجی پڑھنی ہو یا ان کو فارمیسی پڑھنی ہو تو ان کو دقت اس لیے نہیں آتی کہ قرآن پاک پہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو وہ روشنی تو پہلے وہ لے چکا ہے، صرف وہ اپلائی کر رہا ہے دنیاوی وہ کنسیپٹ ہے، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے کئی ادارے ہمارے ہیں. تو یہ جو ادارہ ہے، ابھی آپ کمپلیکس پورا دیکھ رہے ہیں، اس میں جامعہ ہیرا ہے، اس میں ہیرا انگلش اسکول ہے، اس میں ایک مسجد ہے، اور اب ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو ہاسٹل کا ہے. یعنی ریزیڈینشیل جو طلبہ ہوں گے، تقریباً 150 to 200 اسٹوڈنٹس کا ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوگا، جن کو ہم الحمدللہ وہاں پر رکھیں گے. وہاں پر دونوں طرح کی تعلیم ہوگی، یعنی وہ اسکول بھی پڑھیں گے اور دین بھی سیکھیں گے. ابھی لاسٹ ایئر سے ہمارا وہ شعبہ ہم نے شروع کیا ہے جہاں بچے حفظ کر رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں الحمدللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ. بہت سارے پیرنٹس ہم کو اپروچ کرتے ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ SDI is also doing this. It's not only about اجتماعات، it's not only about the conferences اور نعت محفل، وہ تو ہے ہی، ہماری جان ہے، لیکن پریکٹیکل اپروچ بھی الحمدللہ سنی دعوت اسلامی is taking, and these are the things we are offering. اور لاسٹ میں جو not this, the previous one, this is the hostel one. Yes, this is the one. This is the concept.
where the students will be living. اس طرح کی فیسلٹیز اینڈ امینٹیز ان کو ہم پرووائڈ کریں گے. دا بیسٹ آف فیسلٹیز وٹ وی کین گیو اینڈ بیسٹ آف اکیڈمک ایجوکیشن ود دا بیسٹ آف اسلامک انوائرمنٹ. یہ اس کا کنسیپٹ ہوگا جو دھیرے دھیرے یہ ڈیولپ ہوگا اور جگہوں پر بھی ڈیولپ ہو چکا ہے. ہمارے ایسے اسکولس ہمارے مالیگاؤں میں ہیں, ایسا اسکول ہمارا نندربار میں ہے, ایسا اسکول ہمارا ملنیر میں ہے جو جلگاؤں کے پاس ہے, ایسا اسکول ہمارا جے پور میں ہے, ایسا اسکول ہمارا آمود جو گجرات میں بھروچ کے پاس ہے وہاں پر ہے. اس طرح سے اور مجھے کئی جگہوں کی نام بھی یاد نہیں ہے, سو سوری فار دیٹ. اس کے علاوہ وی آر آلسو ان دا فیلڈ آف میڈیسن اور وی اسٹارٹیڈ وتھ ڈے کیئر سینٹر in بھیونڈی and now it is developed into a hospital, alhamdulillah. So we are giving best of services what we can do. Abhi it is in the beginning phases, but alhamdulillah we are getting very nice response. We have got a very good team of doctors and consultants. See, Healthcare Hospital and Diagnostic Center, SDI Healthcare Hospital and Diagnostic Center, which is situated in Bhiwandi. اور یہاں پر ڈاکٹرس کا ایک پینل ہے اور کنسلٹنٹس ہیں, شام کو آتے ہیں اور جو لوگ افورڈنگ نہیں ہوتے ان کے لیے بھی کنسیڈریشن کرتے ہیں, ان کو سروس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور پروفیشنل طور پر بھی کام کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو سروائیو, وی نیڈ ٹو جنریٹ آلسو سم ریونیو, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اسکویزنگ پیپل. آپ سمجھتے ہیں واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تو اس طریقے سے جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے ہم ان کو سروس دینے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کا ایک چیریٹیبل ڈسپینسری بڑودہ کے پاس ایک ٹاؤن ہے, نام سنیں گے تو شاید آپ کو ہنسی آئے گی, اس کا نام ہے ہاڑگڑ. تو وہاں پر ہماری سنی دعوت اسلامی کی SDI چیریٹیبل ڈسپینسری ہے. وہاں پر ریسپیکٹیو آف کاسٹ, کریڈ اینڈ مذہب پیپل دے اویل دا فیسلٹیز. ڈاکٹرس کا ایک پینل ہم نے وہاں مقرر کیا ہے. At this moment پورے دن میں minimum 150 patients they are seeing. This is initiative کا سنی دعوت. اس طرح کے میں ماڈلس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے, اور آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ہم سے اگر اس طرح سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے جڑ سکتے ہیں.